اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ کے بارے میں ہے۔ اس میں دوستو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے اور یہ شہر کتنا خوبصورت ہے، اور اس میں جو آگ لگی ہے اس سے کتنی تباہی مچی ہے، اور اس آگ کے پیچھے بہت بڑا راز ہے کہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو امریکہ پر آ گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام معلومات دے دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دوستو اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کیا کیا ہے۔ لاس اینجلس ریاست متحدہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر اپنی متنوع ثقافتی ورثے، فلمی صنعت، خاص طور پر بالی ووڈ اور بحر روم کی آب و ہوا کے لیے مشہور ہے۔ لاس اینجلس جنوبی کیلیفورنیا میں واقع ہے اور بحر روم کی متعدل آب و ہوا رکھتا ہے، جہاں گرمیاں گرم اور خشک جبکہ سردیاں متعدل ہوتی ہے۔ یہ شہر دنیا کے اہم ثقافتی، سائنسی اور تعلیمی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ لاس اینجلس کی معیشت میں تفریحی صنعت، ٹیکنالوجی، فیشن اور بین الاقوامی تجارت کا بڑا کردار ہے۔ لاس اینجلس کی آبادی تقریباً 40 لاکھ افراد ہے، جبکہ اس کی میٹروپولیٹن علاقے کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے۔ شہر میں سیاحوں کے لیے بالی ووڈ، یونیورسل اسٹوڈیوز، کمیونٹی میوزیم اور سانتا مونیکا بیچ جیسے مقامات دلچسپی کا باعث ہے۔ جنوری 2025 میں لاس اینجلس کے جنگلات میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہوئے اور صرف 11% آگ پر قابو پایا جا سکا۔ اولمپکس 2028 لاس اینجلس 2028 کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرے گا، جس میں کرکٹ سمیت 5 نئے کھیل شامل کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کی متنوع آبادی اور ثقافتی ورثہ اسے دنیا کے منفرد شہروں میں شامل کرتے ہیں، جہاں مختلف زبانیں، مذاہب اور ثقافتی ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ دوستو، اس شہر میں آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ کے صدر نے مشرق وسطیٰ کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں وہاں کو جہنم بنا دوں گا، لیکن اس کو خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک پر ایک ایسا عذاب لانے والا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سپر طاقت تو کہتا ہے، لیکن حقیقت میں سپر طاقت صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے صفات ہمارے زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ ہماری زبان تک جائے گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب جو آیا ہے، یہ اس کی غرور کی وجہ سے آیا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا مانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد دوستو، نوح علیہ السلام کی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستو، لوط علیہ السلام کا قوم جس کی زمین کو اللہ نے اٹھایا اور آسمان تک، یہاں تک فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کے آذانیں بھی سنی، وہاں سے اس زمین کو الٹا کر کے واپس نیچے پھینک دیا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد دوستو، نمرود کا واقعہ ہے جو خود کو اس دنیا کا خدا مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد دوستو، تیسرا
تیسرا بہت بڑا ظالم جو قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور خود کو نعوذ باللہ خدا ماننے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اسے دنس گیا اور زمین کے اندر وہ چلا گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت سے ایسے کفار تھے جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست اور نابود کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے امریکہ کا غرور توڑ دیا اور امریکہ پر ایک عذاب آیا۔ آخری میں امریکہ مجبور ہوا اور اس نے مسلمانوں کو بلا کر انہوں سے اذان کرائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان جب تک اذان نہیں دیں گے اس آگ پر قابو نہیں پا جا سکتا، اور مسلمانوں کو بلایا اور آگ پر قابو پانے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ یہاں پر اذان دو۔ دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، تو جہنم کے دہکتے انگارے اس کے سیج بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا کہ آج تمہاری خوراک تمہارے طرف میں بیچ رہا ہوں۔ دوزخ کو بہت ہی بڑا انتظار ہوگا ان کی جو اس کے اندر جائیں گے۔ دوزخ کا بستر اور چارپائی آگ کا بنا ہوا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ دوزخ کا بستر، آگ کا بستر، دوزخ کے کمرے ماربل کے نہیں بلکہ آگ کے ہیں، کھولتے ہوئے پانی، کانٹے دار کھانے، جہاں نہ چین ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ فرشتے گردن میں توق ڈال کر ایک پہاڑ پر چڑھنے کو کہیں گے۔ وہ پہاڑ اتنا گرم ہوگا کہ اس پر پاؤں رکھنے سے پاؤں پگھل جائے گا۔ وہ پاؤں ہٹا لے گا، ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ پگھل جائے گا، وہ ہاتھ کھینچ لے گا، فرشتے کہیں گے اس پر چڑھو، وہ کہے گا چڑھا نہیں جاتا ہم سے، تو اس کی گردن میں توق ڈال کر اوپر کھینچیں گے، اس کا پورا جسم پگھل جائے گا، پھر بنے گا، پھر پگھل جائے گا، پھر بنے گا، پھر پگھل جائے گا، جیسے آگ کی حرارت سے لوہا پگھلتا ہے پھر اسی سانچے میں ڈال کر بنایا جاتا ہے، اسی طرح اس کا جسم پگھلے گا، پھر وہ بنے گا 70 برس پہاڑ کی چڑھائی، جس پر کھینچتے ہوئے فرشتے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں گے، اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیں گے، مرد ہے یا عورت، وہ اسی طرح پگھلتا ہوا بنتا ہوا دوبارہ نیچے آ کر جہنم میں گرے گا، جہاں جہنم کے سانپ ایک دم اس پر ٹوٹ کر پڑیں گے۔ ایک سانپ اور بچھو کا ایک دفعہ ڈسنا اسے 40 برس تک تڑپاتا رہے گا اور اس کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امریکہ نے بہت ہی بڑا غرور کیا ہوا تھا، مسلمانوں پر جو ظلم کیے تھے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جھلک دکھا دی، اس کے شہروں پر جو آگ آج برس پڑی ہے، وہ خود کو تو سپر پاور کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا ناکام کر دیا کہ وہ رونے لگا، اور آخر میں مسلمانوں کو بلایا کہ یہاں پر اذان دو تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان نہ بیکار بنایا، نہ باطل بنایا، نہ کھیل کود کے لیے بنایا، پھر ہمیں بھی نہ بیکار بنایا، نہ ہمیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی کرو، نہ بالکل آزادانہ اختیار دیا ہے، خبر دی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمہارے ظلم سے تمہارا رب غافل نہیں، ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی پکڑتا نہیں، کیا اس میں کوئی اندھیرے میں کوئی ہے؟ نہیں، اس اندھیرے میں کوئی نہیں ہے، دنیا اور آخرت سنسان ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ایک دن گردن کو مروڑ دے گا، سارے بل نکل جائیں گے، پھر انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے ان سب کی اللہ کو خبر ہے، اور اللہ کو ہر سانس کے، یعنی انسان جو سانس لیتا ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، شاہ رگ سے بھی اللہ پاک نزدیک ہے۔ کمرے میں بند ہو گیا، کنڈیاں لگا دی، پردے لگا دیے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب اس کو اللہ نے خبر دی، تو
تم 3 بیٹھے ہوئے ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، اس سے توڑے ہو 5 4 3 وہ ایک والا اکثر 5 سے زیادہ 5000 ہو، تمہارے ساتھ ہے تمہارا رب، کیا ہے ایک دن تمہیں دکھا دے گا کہ یہ کیا تھا تم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آہستہ بولو واجروبا، زور سے بولو، وہ تمہارے دل کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فرعون ہو، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو زیادہ دیر، زیادہ موقع نہیں دیتا، بلکہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے جو آدمی دل ہی دل میں کرتا ہے، جس کو وہ خود بھی نہیں سنتا، نہ اس کے کان سنتے ہیں تو پرایا کیسے سنے گا، وہ تو خود نہیں سن رہا۔ اس کو حدیث النفس کہتے ہیں اور اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو میں اس کو بھی سنتا ہوں۔ اب اللہ سے کوئی بات کیسے چھپے؟ خیال میں نظر یوں اٹھی یا یوں اٹھی کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نظر بد ہے یا اچھی نظر ہے، یا برائی کی طرف سے نظر دیکھا یا نیک نظر سے دیکھا، کسی کو عزت سے دیکھا، کسی کو چیز یعنی کسی بھی چیز کو دیکھا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ذہن میں جو باتیں گھوم جاتی ہیں، جس کے ساتھ چالاک بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو الگ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی یعنی چھپا ہوا نہیں ہے کہ تمہاری غلط ہوئی، یعنی تم جو غلطی کرتے ہو، تم جو گناہ کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے گی، بلکہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہارا سوچ ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو امریکہ کا آج غرور ہے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک زمانہ تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اپنے رب کو، یعنی تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ رب تمہارا مدد کیسے کرے گا؟ میں تو نعوذ باللہ اس دنیا کا بادشاہ ہوں، اس قوم کا نعوذ باللہ خدا ہوں، سب مجھے سجدے کرتے ہیں، تم کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ نظر کے غلط ہونے سے دل میں غلط خیال آیا، اس کو بھی اللہ نے دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے، دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، صرف دن میں نہیں کرنے کو، رات کو جو تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کہ یہ نہیں کہ روشنی ہوگی تو اللہ کو پتہ چلے گا، یا لاؤڈ سپیکر کا اعلان ہوگا تو اللہ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم زور سے بولو، تم آہستہ بولو، بلکہ اللہ نے وہ سب کچھ سنا جو تم نے دن میں کہا، اللہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو تم نے رات کو کیا۔ اللہ نے دیکھا مستخف اللیل، رات تو چھپی ہوئی ہے، وسارب بالنہار، دن میں کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں رات کو اندھیرا اور دن کی روشنی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اندر کمرے میں آدمی اکیلا اور 1,00,000 کا مجموعہ برابر، اللہ کے لیے سمندر کے نیچے کی دنیا اور عرش کے اوپر کی دنیا برابر ہے۔ جیسے وہ جبرائیل کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح زمین پر چلنے والی چونٹیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ جبرائیل اور اسرافیل میکائیل کی بھی سنتا ہے، اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کی بھی سنتا ہے، اور وہ اپنی جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دور اور قریب یعنی دور اور قریب برابر ہے، بلکہ دور اور قریب کچھ نہیں، سارا ہی قریب ہے۔ وہ اپنی ذات میں اتنا دور ہے کہ لا یرا العین، کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کہ آدمی خیال کرے یا تصور کرے پھر اس کو بگائے دوڑائے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تمہارا خیال بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ اتنا دور ہو گیا تو کام کیسے بنے گا؟ تو یوں ارشاد فرمایا، اس کو اوپر ہونا اسے تم سے دور نہیں کرتا۔ نحن اقرب الیہ من جبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو سارا جہان اس کے سامنے برابر ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے، عادل عدل کر رہا ہے اور ظالم ظلم کر رہا ہے۔
دیانتدار دیانت سے چل رہا ہے، بد دیانتی کر رہا ہے، سچا سچ بول رہا ہے، جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، پاک دامن اپنی عزت کے ساتھ چل رہا ہے، حرام کھانے والا حرام میں چل رہا ہے، حلال کھانے والا اپنی ضرورتوں میں پس رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مقصد قصہ کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تنبیہات کرنا ہے کہ اپنی حرکتوں کو درست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھی ایسا انجام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک قوم تم سے پہلے آئی، نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا۔ وہ میرے نبی سے کہنے لگے، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دن آیا اس قوم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پوری زمین کو چشمہ بنا دیا، روئے روئے سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا جو بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا۔ پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہلے پہاڑ کو ڈبو دیا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، پھر اس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کے گردن تک آیا تو اس نے بچے کو اپنے سر سے اوپر کر لیا، شاید بچہ بچ جائے۔ پر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا۔ 3 آدمی ایک غار میں چھپ گئے اور اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا۔ چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا تو اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے۔ اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے کرتے اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو گئے، مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، سارے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، قوم عاد کی ہلاکت۔ قوم عاد کتنی بڑی طاقتور تھی، یہاں تک کہ للکارنے لگے، من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کسی بات سے ڈراتے ہو؟ ہمارے خدا نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود، انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا دروازہ کھولا۔ قحط آ گیا۔ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے، بلکہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ کمزور ہوتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگی اور وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے اور حرام بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلی بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی کھا گئے، سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کر ان کے پتے بھی چھپا گئے۔ قحط دور نہ ہوا، پھر انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب وہ کام کر دیتا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے، سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا چلتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کالا بادل چاہیے۔ آواز آئی کہ پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، انہوں نے کہا بارش ہو گئی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کالا بادل بھیج دیا۔
وہ کالا بادل آیا، کہنے لگے وہ دیکھو بارش آئی، اور خوشی کرنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تمہارے لیے تیار تھا۔ تم کہتے تھے نا کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کرے، اب تیار ہو جاؤ، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور پتنگے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ باغ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا زوردار طریقے سے ان کے ساتھ ہی غار کے اندر گھس جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا اور پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح۔ پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی اور ان کے بیجے ان کے چہروں پہ نکل آئی، اور پھر اللہ نے الٹا کر کے ان کو زمین پر دے مارا، سر الگ ہو گیا، دڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے للکار کے پوچھا کون ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹھایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو کل آپ کی خدمت میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔